اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں انٹرنیشنل رائل پرائم منسٹر اشرا خان صاحب سے میں بات کرنے جا رہا ہوں امریکہ، اسرائیل اور ایران، یہ جنگ کس طرف جائے گی، یہ جنگ کا کب اختتام ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، کیا گریٹر اسرائیل بن کے رہے گا یا اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ایران 79 کے بعد، انقلاب کے بعد ایران میں ایک نیا نظام آیا، نئے نظام کے تحت پورا ایک سٹرکچر بنا، اس میں آیت اللہ ان کا آیا، بشیر کے عہدے آئے، پاسداران انقلاب آئے، صدر کا عہدہ آیا، لیکن پاور کا مرکز آیت اللہ خامنئی کے پاس رہا، اور اب مجتبیٰ علی خامنئی صاحب کے پاس یہ سارا کچھ ہے۔ مجتبیٰ صاحب کے احکامات کیسے چل رہے ہیں، پورا نیٹ ورک ٹوٹ چکا ہے، اس نیٹ ورک کو دوبارہ ریسٹور کیا جا سکتا نہیں۔ یہ میرے پاس پورا ایک سٹرکچر پڑا ہے، یہ ہمیں شہزاد خان صاحب آپ کو بتائیں گے بھی۔ اس سٹرکچر کے مطابق 15 ایسے کی عہدے تھے یا 15 ایسے پاورفل لوگ تھے، جس میں پاسداران انقلاب بھی تھا، چیف جسٹس کا عہدہ بھی تھا، آیت اللہ کا بھی عہدہ تھا، صدر کا بھی عہدہ ہے، وزیر خارجہ کا بھی ہے، مشیر سیکیورٹی جو ہے ان کا بھی عہدہ ہے، پولیس چیف کا بھی عہدہ ہے۔ اس 15 میں سے 8 ایسے لوگ جو دنیا سے چلے گئے، لیکن ایران کا نظام چل رہا ہے۔ کیا وجہ ہے یہ نظام چل رہا ہے؟ ایران کی پاور اتنی کیوں تھی؟ یہ نظام ان کا ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ چل رہا ہے یا بظاہر یہ مصنوعی نظام اس وقت کھڑا ہے؟ اسی پہ بات کریں گے۔ جنگ کیا ہوگی، جنگ کا اختتام کیا ہوگا، 28 کے حوالے سے خان صاحب کیا بتائیں گے، دنیا کیا کرے گی۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ اللہ پاک کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ۔ خان صاحب، مذاکرات ہوتے نظر آ رہے ہیں یا معاملہ رک گیا ہے یا دور چلا گیا ہے؟ بسم اللہ۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جنگ امریکہ کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ تھی ایران کی، اور سوری، یہ اسرائیل نے جنگ چھیڑی اور ایران پہ مسلط کی۔ امریکہ کو سوچنا چاہیے تھا، اتنی بڑی پاور تھی اور اتنا بڑا نام، اور دنیا چاہتی ہے جی ہم امریکہ جائیں، لیکن اس جنگ میں جب امریکہ کودا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا، اپنی جو ڈیفیم ہوئے کچھ اس میں، اور جس سے امریکہ کو بھی نقصان معاشی حوالے سے، اور عوام بھی جو ہے لائک نہیں کر رہی کہ جی آپ کو اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے تھا اسرائیل والے معاملے میں۔ اور پھر نعوذ باللہ نیتن یاہو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کی تھی۔ تو کرسچینٹی کو تو سمجھ میں آ گئی، ہم مسلمانوں کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ کرسچینٹی کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو ہے نیتن یاہو یہ ہمارا نہیں ہے۔ تو اب وہ ظاہر ہے، وہ جو ہے جے ڈی وینس بھی لڑ پڑے اس کے ساتھ، نیتن یاہو کے ساتھ، انہیں ہمیں اس جنگ میں کیسے ڈال دیا، مفہوم ہے۔ اور دوسری چیز، آج یہ بھی میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ سورہ العصر کی بات ہو رہی تھی، آیت نمبر 4۔ جی آپ پڑھ کے سنائیے۔ جی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ 2 دفعہ فساد یعنی کہ برپا کریں گے، سرکش ہو جائیں گے اور دنیا میں 2 دفعہ فساد کریں گے، اور لیکن اس کے بعد جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ ڈیفینیٹلی اللہ نے بتایا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے مطابق پھر ان کو جنگجو لوگ آگے سے ملیں گے، اور وہ جنگجو لوگ ہیں ان کو پھر اس کا مفہوم اب میں بتا دیتا ہوں، وہ سبق بھی سکھائیں گے۔ پھر دوسری دفعہ پھر جب وہ لڑیں گے، پھر کریں گے، پھر ان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا اور یہ باز نہیں آئیں گے۔ تو یہ کیا اسرائیل اس طرف جا رہا ہے، اور کیا یہ جنگجو لوگوں کی نشانیوں کی بھی بات کرتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیا یہ ایرانی تھے یا کوئی اور؟ دیکھیں، بات یہ ہے، ایران کا بھی ذکر ہے اور بہت تاریخ ہے اس کی بڑی، اور بات یہ ہے کہ اسرائیل کی جب بات ہوئی کہ 2 دفعہ حملہ کرے گا، ایک دفعہ تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک حملہ یہ ہو گیا ہے، ظاہر ہے اس کے مذاکرات بھی ہوں گے، جو بھی ہے، امریکہ باہر نکلے گا تو اسرائیل بھی باہر نکلے گا، ظاہر ہے اکیلا رہ جائے گا اور ڈیمیج ہوگا۔ اور قوے بھی آپ نے دیکھا ہے
ادھر بہت زیادہ آئے، اور اس کی نشانی جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کے اوپر کوئی عذاب، کوئی تباہی آنے والی ہے ان کووں کی والے سے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، اب دوسرا کب ہوگا جو میں سمجھ رہا ہوں، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا خانہ کعبہ میں، جب آپ طواف کر رہے ہوں گے تو اس وقت پہچانے جائیں گے، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور امامت جو کرائیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کرائیں گے۔ اس وقت جو عیسائیت ہے وہ مسلمان ہو جائے گی۔ پھر اس وقت دوسری لڑائی آئے گی یہودیوں کے ساتھ، وہ کیا ہوگی؟ دوسری لڑائی۔ اب یہ لڑائی تو ظاہر ہے اس نے ختم ہونا ہے، پھر اس کے بعد کانا دجال نے آنا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے، پہلے تو ہم سوچتا تھا میں کہ پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد ہی کانا دجال آئے گا، ایسا لگتا ہے کہ اسی جو صدی میں ہی یا انہی سالوں میں ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کانا دجال آئے گا، اور پھر ایک دفعہ لڑائی پیدا ہوگی، کیونکہ عیسائیت ناراض ہو گئی یہودیت سے۔ ایک تو اس نے گستاخی بھی کی، اور دوسرا ٹرمپ ٹریپ ہوئے اور یہودیوں کے ساتھ اس لڑائی میں آ گئے۔ اور جس کو اب ٹرمپ ہی، یہ سمجھ لیجئے کہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے جے ڈی وینس کا کہنا سمجھو کہ ٹرمپ ہی کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ ایک معاملہ دوسرا اب کب آئے گا؟ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ بالکل۔ اچھا خان صاحب، یہ ایران کا جو میں اگر دیکھوں سب سے ٹاپ کا آیت اللہ کا عہدہ ان کا، آیت اللہ یعنی کہ آیت اللہ خامنئی کے بعد علی خامنئی، انقلاب کے بعد آیت اللہ خامنئی، ان کے بیٹے آ گئے مجتبیٰ خامنئی، یہ میم سے ہیں، اور علی خامنئی وہ آئین سے تھے۔ تو الف عین لام اور یہ اور میم اور سین ایس، بلکہ سارے سین شین سواد اور سے، اور اس کے بعد کیو اور کے، یہ ایسی اس میں ممالک بھی شامل کر لیں لڑائی میں۔ اس میں کچھ لوگ ایکسپائر بھی ہو گئے۔ اب آپ نے جو نام بتائے 15، میرے خیال سے کافی اس میں علی لارجانی آ گئے، وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اچھا اب جو ہیں مجتبیٰ خامنئی، مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ انجرڈ ہیں یا کسی پرابلم میں ہیں، ایسا لگتا ہے۔ اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ اور قائمہ عطا فرمائے۔ اچھا اب ان کے جو چیف جسٹس ہیں جو بڑے ٹاپ کے عہدے رہ گئے ہیں، غلام حسین ہے، محسنی، غلام حسین محسنی، اور یہ چیف جسٹس ہیں، اور دوسری طرف مسعود پشتگان ہیں، اب یہ بھی بیم سے۔ اچھا مسعود صاحب کو بھی وہ گھوم گھام رہے ہیں آج کل، وہ بازاروں میں۔ علی لارجانی گھومے تھے، اس کے بعد ان کا وہ بھی ایکسپائر ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب یہ مسعود صاحب بھی گھوم گھام رہے ہیں، تو احتیاط کرنی چاہیے انہیں۔ پھر ان کے عزیز نصیر تھے وزیر دفاع، وہ بھی ایکسپائر ہو گئے۔ اسماعیل خطیب تھے، وہ بھی ایکسپائر ہو گئے۔ پیچھے عباس کرامچی ہے تیسرا عہدہ، وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ ہیں احتیاط کرنی اور چاہیے۔ اسپیکر ہے باقی 2 اپریل کو مریخ سیارہ جب ٹرانزٹ ہوگا تو پھر یہ چیزیں کچھ کم ہو جائیں گی۔ باقر بالکاف، وہ بھی اللہ خیر رکھے، ان کو صحت دے۔ اچھا اب نیچے جو ان کے خان صاحب آ جائیں، اگر دیکھیں تو جہاں اصل پاور ہے جو سیکورٹی کے حوالے سے پاسداران انقلاب ہے، اس میں عبد الرحیم موسوی ہے، مسلح افواج کے چیف آف سٹاف تھے، یہ بھی ایکسپائر ہو گئے۔ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ باکپور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف تھے، ان کا بھی ہو گیا، محمد باکپور۔ اچھا علی شیخانی، لیکن اب ٹورس میں وینس آ گئی ہے، اللہ خیر کرے گا۔ یہ بھی۔ پھر اسماعیل جو تھے وہ بھی جا چکے ہیں، اور غلام رضا جو تھے سلیمانی، ان کا بھی ایکسپائر ہو گئے۔ اب احمد رضا ان کے ایک رہ گئے تھے۔ تو خان صاحب یہ پورا سٹرکچر نہیں ہلا، کافی انہوں نے ٹاپ لیڈرشپ 8، یہ 15 کی لسٹ ہے جی، اور 15 میں سے 8 اس دنیا میں نہیں ہے۔ جی ہاں، آدھے سے زیادہ ہو گئے، اور باقی لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب دیکھو اگر علی خامنئی ہوتے، لیکن جو دن لکھا ہے اللہ نے وہ ہونا ہوتا، اگر ہوتے ساری ٹاپ لیڈرشپ تو میں سمجھتا یہ جنگ اور نہ بڑھتی، مذاکرات ہو جاتے، مذاکرات اچھے طریقے سے ہوتے۔ اب جو ہیں امریکہ کو سب سے بڑی، اسرائیل کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے، ٹاپ لیڈرشپ چلے گی، اب جو ہوں گے وہ ذرا اگریسو ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ ایک دم جھکیں گے نہیں، وہ جھک ہی نہیں رہے۔ 4 مریخوں کا مالک ہے ایران،
تو ان سے بڑی غلطی ہو گئی ہے. تو شکر ہے کہ امریکہ کے پاکستان مل گیا, ترکیہ مل گیا. تو جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ پاکستان کے سر ہی پاک آئے گی, اور پاکستان اب جو ڈونلڈ جے ٹرمپ ہیں وہ 1/11 کے مالک ہیں. تو 1/11 کو 1/8 تو نہیں نکال سکتا, 1/10 بھی نہیں نکال سکتا, حالانکہ محمد بن سلمان 1/10 کی. لیکن پاکستان کے پاس جو ہے نا 1/12 ہے. ہمارے صدر صاحب جو ہے, ہمارے پرائم منسٹر ہیں, 1/12 ہے. اور ترکیہ جو ہے وہ بھی 1/12 ہے, رجب طیب اردوغان. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مذاکرات ہیں ایران کے جو کروائیں گے وہ پاکستان ہی کروائے گا, اور یہی ایک حل رہ گیا ہے, کیونکہ لیڈرز چلے گئے, ٹاپ لیڈرشپ ایران کی اللہ کو پیاری ہوگی. تو ایک یہ رستہ رہ گیا. اور یہاں پہ اگر امریکہ کوئی رائٹ لیفٹ کر جاتا ہے, جیسے ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہیں صبح کچھ کہتے ہیں, دوپہر کو کچھ کہتے ہیں, رات کو کچھ کہتے ہیں, ان کو یعنی کہ اعتماد ان پہ کم ہے. اب اگر وہ کوئی رائٹ لیفٹ نہ کرے تو ڈونلڈ جے ٹرمپ کے پاس ایک اچھا ٹائم ہے, موقع ہے کہ وہ اس جنگ سے نکل جائے. بالکل صحیح, نکلنے کا ٹائم ہے. دعا اور وہ نکالے گا پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کریں نکل جائے, اور اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان سرخرو ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. عاطف مجید, مشتاق خان, سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.